السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ وزیر اعظم عمران خان ویڈیو اسکینڈل سے جان چھڑوانے کے چکر میں ہیں، اور اس لیے انہوں نے ایک ایسی کمیٹی بنا دی ہے جو کمیٹی نہ ان ذمہ داران تک پہنچ پائے گی اور نہ کسی کا تعین کر پائے گی۔ ماضی میں جیسے کمیٹیاں بنتی رہی ہیں اسی طرح، کیونکہ ویڈیو اسکینڈل وزیر اعظم عمران خان کے گلے پڑ گیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، گئی تھی کان چھدوانے ناک کٹوا کر آ گئی، تو کچھ اسی طرح کا ہو رہا ہے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ، بلکہ ہو چکا ہوا ہے۔ ان کے پاس ایک ویڈیو تھی جس کا انہوں نے 2018 میں بھی اعلان کر دیا ہوا تھا۔ 2018 کے سینٹ انتخابات کے بعد انہوں نے جلسوں میں کہا تھا کہ جناب ہمارے پاس ویڈیو ہے، ارکان کو کس نے پیسے دیے، کتنے پیسے دیے، ہمارے پاس سارا کچھ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے 20 ارکان کو وہ دعویٰ کر دیا کہ ہم نے ان کو فارغ کروا دیا۔ فارغ کوئی نہیں کروایا تھا۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ کچھ نے چھوڑ دیا تھا، کچھ نے عمران خان صاحب پہ حد تک کہ عزت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور حد تک کہ عزت کے دعوے کا مقابلہ کرنے کے بجائے، یعنی میں کسی پر الزام لگاتا ہوں، الزام لگانے کے بعد اگلا جو متاثر فریق ہے وہ چلا جاتا ہے عدالت میں کہ انہوں نے جناب ہمیں، اس نے جھوٹا الزام عائد کیا ہے تو اتنے کروڑ روپے کا میں دعویٰ دائر کرتا ہوں، یا تو الزام ثابت کرے یا پیسے دے یا معافی مانگے۔ عمران خان صاحب نے چوری چھپے کمروں میں معافی مانگ لی تھی ان ارکان سے، بابر اعوان صاحب کو بھیج کے، جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب پر دعویٰ کیا تھا جب وہ وزیر اعظم بن گئے تھے۔ جب انہوں نے الزام لگایا تھا تب تو وزیر اعظم نہیں تھے، لیکن جب وزیر اعظم بن گئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے اس دعویٰ جو انہوں نے دائر کیا تھا ان کو سے معافی مانگ لی تھی بند کمروں میں۔ بابر اعوان کو بھیجا، اس کو بھیجا اور معاملہ آؤٹ آف کورٹ سیٹل کیا۔ جو بندہ آؤٹ آف کورٹ معاملہ سیٹل کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے الزام میں جان نہیں ہے۔ ان کے پاس ویڈیو تھی، اس ویڈیو میں ایک فریق دکھایا گیا، یعنی پیسے لینے والا، دینے والا نہیں ہے۔ دینے والا وہ جو پیپلز پارٹی کے محمد علی باچا صاحب ہیں، وہ تو چیلنج کر رہے ہیں کہ جناب ویڈیو کو فرانسک کروا لیں، کمیشن بنوا لیں۔ اس نے مطلب جو بندہ جس پر الزام آ رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ کمیشن بنائے، عدالتی کمیشن بنائے، اور حکومت عدالتی کمیشن نہیں بنا رہی وزیر اعظم، کیونکہ اس ویڈیو میں پیسے لینے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں۔ جنہوں نے پیسے لیے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے تو کپتان کے کھلاڑیوں نے دیے تھے۔ بھائی اب کپتان کے کھلاڑی کون ہے؟ پرویز خٹک وزیر دفاع۔ کپتان کے دوسرے کھلاڑی اسپیکر، اس وقت جو کہ اسد کیسر KPK میں اسپیکر تھے، آج کل قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کے یعنی سرکاری رہائش گاہ پر اسپیکر ہاؤس میں ہمیں پیسے دیے گئے۔ تو جو پیسے لے رہے ہیں، جنہوں نے جو جرم کا ایک حصہ ہے، یعنی ایک ملزم ہے، جو ایک واردات ہے نا، یہ واردات کے ایک فریق کہہ رہا ہے کہ جناب واردات میں ہمارے ساتھ شریک جرم یہ تھے، ایک بھی نہیں دو، پرویز خٹک صاحب اور اسپیکر صاحب۔ اب تیسرا جس کی ویڈیو میں جس کو شامل کیا گیا، اب پیپلز پارٹی کا کردار اس میں مشکوک ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے 7 ووٹوں سے 2 سینیٹر منتخب کروا لی، تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ پیپلز پارٹی کی تھی، لیکن اس ویڈیو کی حد تک بات ہو رہی ہے۔ تو اس ویڈیو میں شامل جو بندے ہیں، محمد علی باچا صاحب، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن بنا لو۔ اب مدعا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے، مدعی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں۔ تو بھائی آپ اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو جس طرح وہ خواب نہیں آتے ہوتے، آپ کو تھوڑی دیر کے بعد خواب آ جاتے ہیں کہ جناب ہمارے سارے کے سارے سیاستدان بکاؤ ہوئے ہیں، بکتے ہیں، خریدتے ہیں، ان کو اور کچھ دھندا ہی نہیں آتا۔ اور آپ نے ٹویٹ میں بھی کہا تھا سیاستدان کس طرح کے مکروہ دھندے کرتے ہیں، آپ کا ٹویٹ ہے۔ تو پھر وہی سیاستدان آپ کو کہہ رہے ہیں کمیشن بنا لے جوڈیشل، آپ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا رہے؟ خان صاحب آپ بجائے اس کے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، آپ نے اپنے ماتحت، کیونکہ میں نے وہ جو گزارش کی تھی پہلے ویڈیو میں کہ پرویز خٹک پر اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر وہ پرویز خٹک تک نہیں رہتا معاملہ، پھر یہ سیڑھی اوپر جائے گی نا، MPA سے اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور اسپیکر تک آ گیا معاملہ، اور پھر وزیر اعلیٰ یعنی آج کے وزیر دفاع اور آج کے اسپیکر قومی اسمبلی تک اگر معاملہ آتا ہے تو پھر اگلی سیڑھی تو وزیر اعظم کی ہے، تو کہیں معاملہ وہاں تک نہ چلا جائے۔ اب اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ جو ویڈیو لے کر آئے تھے اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے، اور جو صدارتی ریفرنس ہے جو سینٹ میں شو آف ہینڈ کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کیا ہوا ہے، اس میں اس میں اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے آپ جو ویڈیو لے کر آئے کہ آپ ایک تیر سے 2 شکار کریں گے، وہ ویڈیو کہ دونوں وہ آپ کی طرف آگے، وہ تیر تو آپ کی طرف چل پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب کو ظاہر اتنے تو وہ نہیں ہیں، گوف نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھائی میں اب اس کا نتیجہ کیا نکلنے جا رہا ہے۔ جب وہ بول اٹھے ہیں MPAs، دورانی بھی بول اٹھے، مایار بھی بول اٹھے، انہوں نے کہا کہ جناب
ہمیں ہر فورم پر ہم تیار ہیں. انہوں نے بھی کہا عدالتی کمیشن بنا دے تحقیقات کروا دیں. تو خان صاحب کمیشن کیوں نہیں بناتے؟ خان صاحب نے کیا کیا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر کمیشن بنے گا تو یہ معاملہ تو گڑبڑ ہو جائے گا، کیونکہ ویڈیو ان کے پاس پہلے تھی، یہ جلسوں میں کہہ چکے ہیں. تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے اپنے ماتحت وزیروں کی ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی. وزیر ہمارے فواد چودھری صاحب، شیری مزاری صاحبہ، اور ہاں شہزاد اکبر صاحب. شہزاد اکبر صاحب، وہی احتساب والے شہزاد اکبر، جو پتہ نہیں کتنے ایسٹس ریکوری. یعنی عدالتوں میں اگر شہزاد اکبر صاحب کا نام جاتا ہے، مطلب میں پلے سے نہیں کہہ رہا، تو عدالتیں چیخ اٹھتی ہے کہ بھائی بندہ کرتا کیا ہے. تو وہ شہزاد اکبر صاحب اور یہ تحقیقات کریں گے. کس چیز کی تحقیقات کریں گے؟ اس ویڈیو کی. کہ اس ویڈیو میں کیا وہ تحقیقات میں جائیں گے معاملہ آگے لے کر کہ پرویز خٹک صاحب اور اسپیکر اسد کیسر صاحب، اور کیا تحقیقات کے دوران پرویز خٹک صاحب سے اور اسپیکر اسد کیسر صاحب کو آفیسز سے ہٹایا جائے گا، ان سے استعفے لیے جائیں گے. یہ خان صاحب کا اصول ہے، مطلب یہ ہم نہیں کہہ رہے. مطلب ایک عمران خان صاحب نے ایک جو ریت ڈالی ہوئی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ بھائی اب پتہ نہیں وہاں پہ وہ شوکت یوسفزئی کے خلاف بھی نیب نے تحقیقات کا انکوائری شروع کر دی. پتہ نہیں ان کو ہٹاتے ہیں کہ نہیں ہٹاتے. مگر یہاں پر کیونکہ وہ علیم خان صاحب تھے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ان کے چہیتے بزدار کے مقابلے میں، تو علیم خان تو اندر چلے گئے تھے. تو مرضی کا انصاف ہوتا ہے خان صاحب کا. اب اگر واقعتاً انصاف کرنا ہے تو پھر کر لینا اسد کیسر صاحب کو، اور ان کو ہٹا دے آفیسز سے پرویز خٹک صاحب کو. اور ایک اور چیز مجھے ہونٹ کر رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی 50 کروڑ کی آفر کی گئی تھی. اب کرکٹ کے معاملات، میچ فکسنگ، ان معاملات کو عمران خان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. وزیر اعظم تو وہ اب بنے، کرکٹر تو وہ، اور ان کی وجہ شہرت بھی کرکٹ کی ہے. اور ظاہر ہے جس زمانے میں وہ کھیلتے تھے وہ سٹے بازی، میچ فکسنگ، یہ وہ سارا کچھ مطلب ایک عروج پر ہوا کرتا تھا. اب تو ذرا اس کو کیونکہ سائنٹیفک ہو گیا زیادہ زمانہ، تو اب تو یہ گھیرے شیرے میں آ جاتے ہوتے ہیں. تو ایک اصول ہے کرکٹ میں سٹے بازی کو روکنے کے لیے، میچ فکسنگ کو روکنے کے لیے، کہ اگر کسی بھی پلیئر سے کوئی بھی بکی، کوئی بھی سٹے باز رابطہ کرتا ہے میچ فکسنگ کے لیے، تو اپنے متعلقہ بورڈ کو، یعنی پی سی بی، پاکستان کرکٹ، اگر پاکستان کا کوئی کھلاڑی ہے تو وہ پی سی بی کو بتائے گا کہ مجھ سے سٹے باز نے رابطہ کیا ہے، اصل نام ہے، فرضی نام ہے، جو بھی مجھ سے سٹے باز رابطہ کر رہے ہیں، تو سنبھل جاؤ بھائی، کہیں کوئی اور نہ بک جائے. اس کا پیچھے یہی ہوتا ہے کہ بھائی میں نے پیسے نہیں لیے، میں نے ان کو انکار کر دیا، لیکن اب آپ دیکھ لو اس معاملے کو. تو عمر اکمل ابھی پچھلے سال ہی اپریل میں ان پر پابندی لگ گئی 3 سال کے لیے، کیونکہ انہوں نے پیسے نہیں لیے بیچارے نے. انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ مجھ سے سٹے بازوں نے رابطہ کیا تھا، لیکن میں نے پی سی بی کو نہیں بتایا تھا، میں نے اپنی مینجمنٹ کو نہیں بتایا تھا. تو لیکن انہوں نے رابطہ کیا تھا اور میں نے ان کو منع کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا. تو عمر اکمل صاحب پر پابندی لگ گئی. تو خان صاحب، آپ سے اگر رابطہ کیا گیا تھا، 50 کروڑ روپے آپ کو آفر کیے گئے تھے، تو آپ تو کرکٹر ہیں، آپ الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں بتا رہے تھے؟ آپ کو تو الیکشن کمیشن کو بتانا چاہیے کہ بھائی آپ کو یہ. وجاہت مسعود صاحب ہمارے استاد ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں اور بہت بڑے دانشور ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے یہ والا نقطہ، اور وہیں سے میرے دماغ میں یہ بات آئی، تو ان کو کوٹ کرنا لازمی ہے، وہ ورنہ وہ بددیانتی ہو جاتی ہے. تو آپ تو کرکٹ کی آپ کی وہ ہے نا ٹریننگ، آپ سیاست میں ہر ٹرم کرکٹ کی یوز کرتے ہیں، ہر ٹرم. اور یہاں پر آ کر جب آپ کو پیسوں کی آفر ہوتی رہی، اور آپ نے الیکشن کمیشن کو بتائی نہیں، الیکشن کمیشن کو بتاتے کہ بھائی فلاں مجھے پیسوں کی آفر کر رہا ہے، پکڑو اس کو، پکڑ لیتے تاکہ یہ اسی وقت ہی روکا جاتا. تو پھر دال میں کچھ کالا ہے نا. یعنی آپ کو پیسوں کی آفر ہوئی، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیسوں کی آفر ہوئی کہ آپ کو پیسے شوکت خانم کے نام پر دیے جائیں گے. تو کیا پھر شوکت خانم کے اکاؤنٹس کا آڈٹ نہ کروایا جائے کہ وہ پیسے کہاں سے آپ کو اس ٹائم پہ آئے تھے 2018 میں، اور وہ کمپنیز، وہ اکاؤنٹس، اور کیونکہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ آپ سریعام بھی کرتے ہیں، ویسے بھی پیسے آتے رہتے ہیں شوکت خانم میں، اور دینے چاہیے لوگوں کو. یہاں پر میری یہ بات کرنے کا مقصد نہیں ہے، شوکت خانم ایک خیر کا ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، لیکن کیونکہ خان صاحب اپنی پولیٹکس کے لیے شوکت خانم کا نام بہت استعمال کرتے ہیں. اب بھی جو یہ سٹے بازی ہے اس کی سینٹ الیکشن کی، اس میں بھی وہ شوکت خانم کا نام استعمال کر گئے. اب شوکت خانم کا آپ نام استعمال کریں گے، آپ یہ کہیں گے کہ شوکت خانم کے لیے مجھے آفر کی گئی تھی کہ آپ ہمیں ووٹ دے دیں، آپ کو 50 کروڑ دیں گے، شوکت خانم کے نام پر ہی صحیح آپ کو دے دیں گے. تو آپ الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں بتا رہے تھے بھائی؟ سادہ سا فارمولہ ہے، آپ الیکشن کمیشن کو بتا دیں. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں 50 سے 70 کروڑ روپے ایک ایم پی کی قیمت لگائی جا رہی ہے. خان صاحب، آپ وزیر اعظم ہیں،
آپ بتائیں الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن میں ثبوت دیں کہ جناب یہ لوگ ہیں، ان کو پکڑیں، نیب اس کو کریں، ایف آئی اے کو لگائیں، ایف بی آر کو ان کے پیچھے لگائیں، کیونکہ وہ جو پیسہ اتنے پیسے لے کے پھر رہے ہیں وہ حلال کا پیسہ تو نہیں ہوگا، حرام کا پیسہ ہوگا. تو پھر آپ اپنے اداروں کو کیوں نہیں متحرک کرتے؟ سیاسی بیان بازیاں آپ کیوں کرتے ہیں؟ جیسے تب آپ نے کیا تھا کہ ایک ویڈیو آپ کے پاس تھی، تو اس میں اب ہم تو نتیجہ ہی نکال سکتے ہیں، ہم تو اندازے ہی لگا سکتے ہیں نا کہ سلطان محمد کو آپ نے قومی وطن پارٹی سے توڑنا تھا، ان کو ویڈیو دکھا کے ویڈیو اپنے پاس رکھ کے اس کو پی ٹی آئی میں شامل کروا دیا، اس کو وزارت قانون دے دی، اور جن کو پی ٹی آئی سے نکالنا تھا ان کو نکال دیا، اور جنہوں نے آپ پہ حد تک عزت کا دعویٰ کیا ان سے آپ نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی کہ جائے معاف کر دو، میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے. اور دوسرا وہ اصل جو مدعا ہے وہ یہ کہ بھائی وہ پیسے دینے والے کون ہیں؟ خان صاحب آپ کو تو پتہ ہے، وہ سامنے کیوں نہیں لاتے آپ پھر؟ مطلب عمر اکمل پہ پابندی لگ سکتی ہے، اگر وہ نہیں بتاتے پی سی بی کو تو ان پر تو پابندی لگ گئی. آپ بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ویسے معاف کیجئے گا، یہ آپ کو ہی ہر بندہ کیوں خریدنے آ جاتا ہے؟ بھائی خریدا تو اس کو جاتا ہے جو بکنے کو تیار ہوتا ہے، ایک سیدھا فارمولہ ہوتا ہے. مطلب پتہ ہوتا ہے کہ یار اس سے رابطہ کر لو، یار اس کو آفر کر دو، پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار وہ تو ڈیڈ آنیسٹ آدمی ہے بھائی، وہ تو بات ہی نہیں کرے گا، اس کے پاس جائیں گے منہ پہ چپیڑ لگ جائے گی، مت جاؤ. آفر تو اس کو ہوتی ہے جو بکتا ہے. تو کیا آپ بکتے ہیں؟ آپ ہر بار یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ بیکوں مال ہیں. مطلب معذرت کے ساتھ آپ کی اپنی زبان سے، آپ کی اپنی باتوں سے نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ آپ خود کہتے ہیں جناب مجھے اس وقت 50 کروڑ کی آفر ہوئی تھی، اب بھی مجھے آفر ہو رہی ہے، اور شہباز شریف کے لیے آپ نے کہا تھا کہ مجھے اس میں 10 ارب روپے کی آفر کی تھی وہ دھرنوں کے دوران، اور اس کے بعد شہباز شریف آپ کے اوپر حد تک عزت کے لیے وہ ادھر دعویٰ پڑا ہوا ہے، اور آپ اس سے بھی وہاں پہ کیونکہ معافی مانگ نہیں سکتے آپ، تو وہاں پہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ ڈیلنگ ٹیکٹس کے ساتھ چل رہے ہیں وہاں پہ عدالتوں میں، جیسے آپ الیکشن کمیشن میں چل رہے ہیں وہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو تحقیقات کی کمیٹی آپ نے بنا دی، اب اس کی یہ جو ویڈیو اسکینڈل والی، یہ جو کہ خیبر پختونخوا میں لوگوں نے پیسے لیے، تو اس میں صرف لینے والے تو جو کہہ رہے ہیں پھر ان کی بات میں زیادہ وزن ہوگا. خان صاحب جو اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں میں نے 1 کروڑ روپیہ لیا ہے، مجھے 1 کروڑ روپیہ پرویز خٹک نے دیا ہے اور اسپیکر ہاؤس میں دیا ہے، تو پھر اب آپ اس وہ جو جب آپ کے اوپر وہ جو جوابی وار آیا ہے، اب اس سے بچنے کے لیے آپ ایک وزارتی کمیٹی بنا کر معاملے سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. تو معاملے سے اب یہ جان چھوٹے گی نہیں. خان صاحب کمبل آپ نے پکڑ لیا ہے، دریا میں بہتا ہوا کمبل آپ نے پکڑ لیا ہے. آپ اب کمبل کو چھوڑنے چاہ رہے ہیں لیکن کمبل آپ کو نہیں چھوڑ رہا. وہ لطیفہ یاد ہے نا دریا میں کمبل والا؟ چلیں لطیفہ سنا کے جانا چاہوں گا. وہ ایک فوجی سپاہی تھا، وہ دریا کے کنارے پہ اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. فوجیوں کو جس طرح کے کمبل ملتے ہیں تو وہ کمبل جو ہے وہ ایک دریا اسی طرح کا ایک کمبل اس کو دور سے دیکھا دریا میں تیرتا ہوا آ رہا ہے، تو اس نے وہ کنارے کے پاس ہی سے جا رہا تھا تو اس نے جمپ لگا کے کمبل کو پکڑنے کی کوشش کی. وہ کمبل نہیں تھا، وہ ریچھ تھا. اس نے بھی جفا ڈال دیا فوجی صاحب کو. تو وہ تیرتا جا رہا ہے، ڈوبتا ہوا آگے جا رہا ہے، تو سپاہی دوسرے ساتھیوں نے وہ چیخا، اوے چھڑ دے نو، چھوڑ دے بھائی، باہر آ جا. اس نے کہا یار میں تو چھوڑا لیکن کمبل میں نہیں چھوڑ دیا. تو اب عمران خان صاحب آپ کے ساتھ یہی حال ہو گیا. آپ نے کمبل کو پکڑ تو لیا ہے، اب کمبل آپ کو چھوڑنا بھی چاہیں تو آپ کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ اسکینڈل کے تانے بانے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت تک جا پہنچے ہیں. یہ ویڈیو بھی پرانی ہے، یہ ویڈیو بھی آپ کے پاس تھی آپ کے دعووں کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا. اور اب اس میں ثابت یہ ہونا ہے کہ پیسے دیے کس نے، پیسے آئے کہاں سے، اور کون کس کو بلیک میل کر رہا تھا اس ویڈیو کے ذریعے، اور کون بکاؤ مال ہے اور کس کو آفرز ہوتی رہیں اور کون آفرز قبول کرتا رہا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.